बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सूरत कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन ये सूरत जितनी ज़्यादा मुख्तसर है, फ़जीलत और ताकत के एतबार से उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को सूरत कौसर याद होती है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको सूरत कौसर का एक बहुत ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। ये 100% मुस्तनद वजीफ़ा है और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी और किस्मत को बदल कर रख देगा। इस वजीफ़े को कर लेने के बाद आपकी हर मुराद, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। सूरत कौसर के इस वजीफ़े को आप माल और दौलत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर बड़ा घर और बड़ी गाड़ी के हसूल के लिए भी किया जा सकता है, या फिर आप इस वजीफ़े को दुश्मन से बचने या दुश्मन को जलील व ख्वार करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा तो अपने रिश्ते के लिए भी इस वजीफ़े को किया जा सकता है। कोई ऐसी आपकी दुआ है या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की, तो इस दुआ और हाजत की कबूलियत के लिए भी इस वजीफ़े को किया जा सकता है। या खुदा न ख्वास्ता आप बे औलाद हैं तो आप औलाद के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मसले या बड़ी से बड़ी हाजत के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं, क्योंकि सूरत कौसर का ये वजीफ़ा उन वज़ाइफ और अमलियात में से है जो कि फ़कीर को बादशाह और बदनसीब को किस्मत वाला बनाने की ताकत रखते हैं, और भी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई और मकसद या हाजत है, तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। वजीफ़ा आपने करना कैसे है और इस वजीफ़े को करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, सूरत कौसर को अगर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर और सबसे ताकतवर तरीन सूरत कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सूरत कौसर की इस फजीलत की वजह इसका पस मंज़र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम को दूर करने और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा वफ़ात पा गया तो उसके बाद आप रंजीदा और गमगीन हो गए, लेकिन मुशरिकीन ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और आपको अबतर कहना शुरू कर दिया, यानी जिसकी कोई नरीना औलाद नहीं है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरत कौसर नाजिल की। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल में जो आपको अबतर कहते हैं वो ख़ुद अबतर हैं, और जो कहते हैं आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेवा ना होगा, वो बेनाम हो जाएंगे और आपका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। और प्यारे बहन भाइयों, वैसा ही हुआ। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश करवाएंगे। उस चश्मे का नाम भी कौसर होगा। प्यारे बहन भाइयों, अब सूरत कौसर के वजीफ़े की बात कर लेते हैं। ये 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन इंतहाई मुजरब, बरकत वाला और ताकत वाला वजीफ़ा है। जो कोई अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए इस वजीफ़े को कर लेगा, वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी आँखों के सामने ऐसे करिश्मात और मोजज़ात होते देखेगा कि उसे ख़ुद अपनी आँखों पर भी यकीन नहीं आएगा। इस वजीफ़े को आप दौलत के लिए भी कर सकते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी के लिए भी किया जा सकता है, अपने मनपसंद रिश्ते के लिए भी आप कर सकते हैं। आपकी कोई हाजत है या आपकी कोई दुआ है, उसकी कबूलियत के लिए भी किया जा सकता है, या आपको खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा बड़ा मसला दरपेश आ गया है
یا آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت یا کسی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو اتوار والے دن شروع کر لیں، چاہیں تو پیر والے دن شروع کر لیں، چاہے تو جمعرات والے دن، چاہے جمعے والے دن، یا کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعہ والے دن اس وظیفے کو کرنا شروع کیا ہے تو آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جمعہ والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں یا اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے بڑے گھر یا بڑی گاڑی کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے۔ یا اگر آپ کسی اور مسئلے کے لیے جیسے کہ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے رشتے کا خیال اپنے دل میں رکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دیں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ چاہے تو درود شریف ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو 11 بار آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 11 بار ہی آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعہ والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ کو مصلی پر ہی بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت لے آنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور مصلی پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر سے 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار ہی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مقصد، اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے تھے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے۔ یعنی پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کر لینی ہے۔ اب جمعہ کے بعد ہفتے کا دن آئے گا۔ ہفتے کے دن پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر ہی بیٹھ جانا ہے۔ پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار ہی آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن ہی
جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ پھر سے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں سوچنا ہے اور سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر سے 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کے بارے میں دل میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار ہی سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے اور آخر میں پھر سے 11 بار آپ نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے بارے میں، اپنی حاجت کے بارے میں، یا جو بھی آپ کو مسئلہ ہے یا جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ تمام عمل اتوار والے دن بھی رپیٹ کرنا ہے اور اس طرح سورۃ کوثر کا یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ ویڈیو کی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بے حد طاقتور اور مستند وظیفہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی بار آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سماں کرے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔